the easiest way of learning the web form on YouTube. عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر مشق نمبر 2.2 میں پہلے سوال میں یہاں پر زاویہ x برابر 71 درجہ اور y برابر 108 درجہ پیمائش دی گئی ہے اور ہمیں پوچھا گیا ہے کہ کیا خطوط m اور n متوازی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر زاویہ x جمع زاویہ y برابر x کی پیمائش 71 درجہ جمع y کی پیمائش 108 درجہ، اس لیے یہاں پر زاویہ x جمع زاویہ y برابر 179۔ اب کیونکہ زاویہ x جمع زاویہ y ان کا مجموعہ 180 درجہ نہیں ہے اور کیونکہ داخلہ زاویوں کی آزمائش کے لیے داخلہ زاویوں کی جوڑی کا متمم ہونا ضروری ہے جو یہاں پر نہیں ہے، اس لیے خط M اور خط N یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں اور یہی یہاں پر اس کی وجہ بھی ہے کہ یہاں پر داخلہ زاویوں کی جوڑی متمم اب یہاں پر سوال نمبر 2 میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر زاویہ A اور زاویہ B اگر ایک دوسرے کے متماثل ہے تو ہمیں پوچھا گیا ہے کیا خط M اور خط L کیا ایک دوسرے کے متوازی ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے میں فرض کرتا ہوں کہ زاویہ A کا خطی جوڑی کا زاویہ x ہے اور زاویہ B کا خطی جوڑی کا زاویہ y ہے، اس لیے میں یہاں پر لکھوں گا کہ فرض کیا کہ زاویہ A اور زاویہ B کے خطی جوڑی کے زاویے بالترتیب زاویہ x اور زاویہ y ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ خطی جوڑی کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، اس لیے میں لکھوں گا زاویہ A جمع زاویہ x برابر 180 درجہ، میں اسے بیان نمبر 1 دیتا ہوں اور میں اس کی وجہ لکھوں گا کہ یہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں۔ بالکل ویسے ہی زاویہ B اور زاویہ y ان کا مجموعہ 180 ہے، اس کو میں دیتا ہوں بیان نمبر 2 اور اس کی بھی وجہ لکھوں گا خطی جوڑی کے زاویے۔ اب یہاں پر دیکھیے بیان نمبر 1 اور بیان نمبر 2 میں A اور x ان دونوں کا مجموعہ 180 ہے، B اور y ان کا دونوں کا مجموعہ بھی 180 ہے، اس لیے زاویہ A جمع x یہ برابر رہے گا زاویہ B جمع y کے، اور یہ میں نے حاصل کیا بیان نمبر 1 اور 2 سے۔ اب کیونکہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ زاویہ A اور B یہ متماثل زاویے ہیں، اس لیے میں وہی اوپر والا بیان لکھ رہا ہوں کہ زاویہ A جمع x برابر رہے گا زاویہ B جمع زاویہ y کے، اور کیونکہ A اور B ایک دوسرے کے متماثل ہے اس لیے طرفین سے A اور B تفریق کرنے پر مجھے حاصل ہوا کہ زاویہ x برابر ہے زاویہ y کے، اس لیے زاویہ x متماثل ہے زاویہ y کے، لیکن یہ تو متبادلہ زاویے کی جوڑی ہے، اس لیے خط M یہ خط L کے متوازی ہے، کیوں؟ متبادلہ زاویوں کی آزمائش کی روح سے۔ اب یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 3 میں اگر زاویہ A اور زاویہ B ایک دوسرے کے متماثل ہو، ویسے ہی زاویہ x اور زاویہ y اگر ایک دوسرے کے متماثل ہے تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ خط L اور خط N یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی خطوط ہے۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ جو دی گئی معلومات ہے کہ زاویہ A متماثل ہے زاویہ B کے، میں نے یہاں پر لکھا یہ دیا ہوا ہے، اس لیے خط L متوازی رہے گا خط M کے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں زاویوں کی جوڑی جو ہے نظیری زاویوں کی جوڑی ہے، اس لیے نظیری زاویوں کی آزمائش کی روح سے۔ اسی طرح زاویہ x اور زاویہ y یہ بھی ایک دوسرے کے متماثل ہے جو ہمیں دیا ہوا ہے، اس لیے خط M اور خط N ایک دوسرے کے متوازی ہے، اس کو میں دیتا ہوں بیان نمبر 2، اور یہ بھی متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے روح سے۔
اس لیے یہاں پر خط L متوازی ہے خط N کے بیان نمبر 1 اور 2 کی روح سے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 4 میں ہم کو دیا ہوا ہے کہ اگر شعاع DE یہ شعاع BA کے متوازی ہو اور زاویہ C کی پیمائش اگر 50 درجہ ہو اور زاویہ D کی پیمائش اگر 100 درجہ ہو تو ہمیں زاویہ ABC کی پیمائش معلوم کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ نقطہ C سے خط AB کے متوازی خط کھینچیے، تو میں نے یہاں پر دیکھیے نقطہ C سے شعاع BA کے متوازی خط کھینچا اور اسے نام دیا CF، اور یہاں پر میں نے زاویہ DCF بھی کھینچا اور یہ رہے گا 100 درجے کا۔ یہ 100 درجے کا کیوں رہے گا یہ آگے ہم ابھی دیکھیں گے ڈسکرپشن میں۔ اب دیکھیے میں نے جو عمل کیا وہ میں نے لکھا کہ نقطہ C سے BA کے متوازی CF کھینچا۔ اب یہاں پر شعاع DE یہ متوازی ہے شعاع BA کے جو کہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر خط BA متوازی ہے خط CF کے اور یہ ہم نے عمل کیا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے سامنے ہم نے عمل کیا ہے۔ اب میں لکھوں گا اس لیے شعاع CF اور شعاع DE یہ ایک دوسرے کے متوازی ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو یہاں پر پتہ ہی ہے کہ اگر ایک خط دوسرے کے متوازی ہو اور دوسرا تیسرے کے متوازی ہو تب پہلا اور تیسرا آپس میں ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری خصوصیت ہے انتقالی عبوری خصوصیت۔ تو یہاں پر جو اوپر ہے شعاع DE یعنی پہلی شعاع دوسری شعاع BA کے متوازی ہے اور دوسری شعاع یا خط BA یہ تیسرے خط CF کے متوازی ہے، اس لیے پہلا اور تیسرا یعنی DE اور CF یہ ایک دوسرے کے متوازی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر شعاع DE اور شعاع CF متوازی ہے اور DC ان کا خطے تک آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاویہ D اور زاویہ DCF یہ متبادلہ زاویے ہیں، اس لیے زاویہ EDC اور زاویہ DCF یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر رہیں گے اور دونوں کی پیمائش رہیں گی 100 درجہ، کیونکہ ہمیں زاویہ D کی پیمائش 100 درجہ دی ہوئی ہے۔ اس لیے زاویہ اب یہاں پر زاویہ DCF دو زاویوں سے مل کر بنتا ہے، زاویہ DCF برابر زاویہ DCB جمع زاویہ BCF۔ اب ہمیں یہاں پر زاویہ DCF 100 درجہ دیا ہوا ہے برابر DCB کی قیمت 50 درجہ دی ہوئی ہے جمع زاویہ BCF۔ اب طرفین سے یہاں پر 50 تفریق کرنے پر زاویہ BCF برابر ہمیں حاصل ہوگا 100 نفی 50 یعنی زاویہ BCF 50 درجہ۔ اس طرح سے ہمیں زاویہ BCF کی پیمائش جو ہے 50 درجہ حاصل ہوئی۔ اب زاویہ ABC جمع زاویہ BCF برابر 180 درجہ، ان دونوں کی ٹوٹل 180 ہے، کیونکہ یہ ہے داخلہ زاویوں کی جوڑیاں، اس لیے میں نے قوس میں لکھا داخلہ زاویے۔ اب زاویہ ABC جمع BCF ہمیں 50 درجہ معلوم ہوا برابر 180، اس لیے زاویہ ABC برابر طرفین سے 50 تفریق کرنے پر 180 مائنس 50، اس لیے زاویہ ABC برابر 180 میں سے 50 گئے، ہمیں حاصل ہوا 130 درجہ۔ تو اس طرح سے زاویہ ABC کی پیمائش ہمیں 130 درجہ حاصل ہوئی۔